رات کا وقت تھا، بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ لاہور کی گلیاں نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سڑک کے کنارے پرانی کتابوں کی ایک دکان تھی، جہاں سے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں باہر جھانک رہی تھیں۔ دکان کے اندر ایک نوجوان حسن کتابوں میں کھویا ہوا تھا۔ حسن کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، خاص طور پر شاعری کی۔ وہ اکثر اس دکان پر آتا اور گھنٹوں کتابیں کھنگالتا رہتا۔ اس لمحے دروازے پر ہلکی سی گھنٹی بجی اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ بارش کے قطروں سے اس کے بال بھیگ چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا درد تھا جو شاید صدیوں پرانا تھا۔ وہ سیدھا جا کر شاعری کی کتابوں کی طرف بڑھی۔ حسن نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی کتاب میں مگن ہو گیا، مگر کچھ لمحوں بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی ایک کتاب اٹھائے اس کے پاس کھڑی ہے۔ یہ اچھی ہے؟ لڑکی نے کتاب کا سرورق دکھاتے ہوئے پوچھا۔ حسن نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کو درد بھری شاعری پسند ہے تو یہ بہترین ہے۔ لڑکی نے ہلکا سا سر ہلایا اور کتاب خرید لی۔ وہ پلٹی اور باہر جانے لگی تو حسن نے بے اختیار پوچھا، آپ اکثر یہاں آتی ہیں؟ لڑکی تھوڑا سا رکی، پھر مدھم آواز میں بولی، شاید اب آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر حسن کے دل میں ایک انجان سی بے قراری چھوڑ گئی۔ کچھ دن گزرے مگر حسن کے دل میں وہی شام بسی رہی۔ پھر ایک دن وہی لڑکی دوبارہ کتاب کی دکان میں نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو اس نے پچھلی بار خریدی تھی۔ آپ کو کتاب کیسی لگی؟ حسن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، یہی تو میری زندگی کی کہانی ہے۔ یہ جواب سن کر حسن حیران رہ گیا۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ لڑکی کا نام زویا تھا اور وہ ایک احساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ گھنٹوں شاعری پر بات کرتے، زندگی کے دکھ سکھ بانٹتے اور وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ رفتہ رفتہ حسن کو احساس ہونے لگا کہ وہ زویا سے محبت کرنے لگا ہے، اور شاید زویا بھی اس کے بغیر ادھوری تھی۔ مگر زویا کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک انجانا خوف رہتا، جسے وہ کسی بڑے طوفان کی زد میں ہو۔ ایک دن حسن نے ہمت کر کے زویا سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہے؟ کیا کوئی پرانی یادیں ہیں جو تمہیں ستاتی ہیں؟ زویا نے گہری سانس لی اور بولی، حسن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں کہ شاید اس کے بعد تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم جو بھی کہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر حسن کے وجود میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ وہ حیران رہ گیا، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی اور کہا، یہ رشتہ میرے والدین کی مرضی سے طے ہوا تھا، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ مگر حسن نے سچ میں تم سے محبت کی ہے۔ حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ مسکرا دیا۔ محبت ہمیشہ حاصل کرنا نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف محسوس کرنا کافی ہوتا ہے۔ زویا کی شادی کا دن قریب آ گیا۔ حسن نے خود کو مصروف کر لیا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ زویا نے اس سے آخری ملاقات کے لیے کہا۔ وہ دونوں اسی پرانی کتابوں کی دکان میں ملے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زویا نے ایک کتاب حسن کے ہاتھ میں دی۔ یہ آخری تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اس میں وہ تمام نظمیں ہیں
جو میں نے تمہیں سوچ کر لکھی تھی۔ حسن نے کتاب تھام لی مگر اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے ہیں؟ زویا نے مدھم آواز میں کہا۔ محبت کبھی نہیں بچھڑتی حسن، وہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور باہر چلی گئی۔ حسن اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور اسی لمحے آسمان پر بادل زور سے گرجے، بارش برسنے لگی جیسے فطرت بھی ان کی جدائی پر رو رہی ہو۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ حسن کی زندگی ویسی ہی تھی مگر اس کے اندر کچھ مر چکا تھا۔ وہ ہر روز اس کتاب کو پڑھتا جو زویا نے اسے دی تھی اور ہر نظم میں اپنی بچھڑی ہوئی محبت کو محسوس کرتا۔ ایک دن حسن کو خبر ملی کہ زویا کی شادی کے چند ہفتوں بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ سن کر حسن کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اسی کتابوں کی دکان پر گیا، زویا کی پسندیدہ کتاب اٹھائی اور اس کے الفاظ دہرانے لگا۔ محبت کبھی بچھڑتی، وہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ اور یوں حسن کی محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی مگر اس کے دل میں زندہ رہی ایک ایسی کہانی بن کر جس کا انجام کبھی خوش نہیں ہو سکا تھا۔